جب میرے والد صاحب سے مجھے وراثت ملی اچھی خاصی، ہم بیٹھے بیٹھے مالدار بن گئے. ہمارے ابا نے بنائی بھی ہمارے لیے تھی اسپیشل کہ میرے بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا. نیک باپ یہ سوچتا ہے نا. خدا کی قسم ماں باپ سے بڑا نا کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے. یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ باپ اور ماں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گھلا کے اولاد کے لیے فکر کرتے ہیں. اور آج یہ اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی. مجھے جب پتا چلتا ہے نا فلاں نے اپنے باپ کے سامنے زبان چلائی یا ماں کے سامنے زبان چلائی, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار, بچوں کو کیسے پالتی ہے وہ. چھوٹا بچہ ایک سیکنڈ کے لیے ماں کی جدائی برداشت نہیں کرتا. آپ بچپن میں ماں کے اتنے محتاج تھے, ایک سیکنڈ کے لیے ماں کی جدائی برداشت نہیں ہوتی, چپکا رہتا ہے ماں کے ساتھ, ایسے چیختا ہے. اور بڑے ہو کر کیسے بھولتا ہے, بڑے ہو کر کیسے بھولتا ہے. ایک کیس آیا میرے پاس, ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر نا 2-2.5 مہینے کے لیے اپنی ماں کو میرے گھر لے آتا ہے, یہ 4 مہینے کے لیے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا خاتون آپ کا جب بیٹا ہوگا جس کو آپ اتنی تھا اس کا بیٹا اتنی محبت سے پال رہی ہو, وہ بیوی سے اس طرح وفا کرے کہ اس کی ماں کو ضرورت ہے بیٹے کے ساتھ رہنے کے لیے, اور وہ کہے کہ نہیں میں نے اپنی ماں کو نہیں رکھنا, آپ پہ کیا گزرے گی. ماں خود سوچ لیا کرے نا میں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہوں. اگر یہ میرا بیٹا بڑے ہو کر بیوی کو مجھ پہ ترجیح دینا شروع کر دے تو میرے دل پہ کیسے آرے چلیں گے. تو یہ سمجھ میں آ جائے گی عورت کی کہ یار کتنا بڑا اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے. عورت اپنے اوپر رکھ کے نہیں سوچتی. اور ہمارا کلچر, ہمارے اسکالرز, وہ سب آج اولادوں کو ماں باپ کے خلاف کر رہے ہیں. سوچ نہیں سکتے آپ ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں, بھول جاتا ہے انسان. تو میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا یہ. ہاں ماں باپ تو کوشش کرتے ہیں نا بھائی, ہمارا سب کچھ. ہمارے ابا نے بھی کوشش کی کہ یار میں جاؤں تو یہ, خاص طور پر میں اور میرا چھوٹا بھائی مولوی بن رہے تھے, انہوں نے کہا یار یہ تو کچھ کمانے دمانے کے ہیں ہی نہیں, تو ان کے لیے تو کچھ کر کے جاؤ. لو ابا بہت کچھ کر کے گئے لیکن اللہ نے بتا دیا ملے گا وہی جو تمہاری تقدیر میں لکھا.